بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام ہو حضور سرور کائنات سب فخر موجودات کی ذات مبارکہ پر اور ان کی آل پر اور اصحاب پر۔ میں ہوں طارق محمود اوان، آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپیکس ود ٹی ایم اوان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس مسئلے پر جس پر دنیا تو شور مچا رہی ہے، لیکن مسلم دنیا کی زبان پر تالے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، انسانی حقوق کی دھجیاں اور امت کی خاموشی۔ دوستو، غزہ میں پچھلے ہفتے اسرائیل نے فضائی حملوں میں درجنوں معصوم فلسطینیوں کو شہید کیا۔ یہ کوئی آج کی جنگ نہیں ہے، یہ صدیوں سے، عرصہ دراز سے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی، اسرائیل کا یہ ظلم و ستم کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ مسلم کمیونٹی، مسلم ممالک خاموش ہیں۔ پچھلے ہفتے اسی ظلم اور بربریت کا جو تسلسل تھا وہ جاری ہے، اور پچھلے ہفتے اسرائیل نے فضائی حملوں میں درجنوں معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ان کے گھر، ان کے مسجد، ان کے ہسپتال، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بچوں کی لاشیں، ماؤں کی چیخیں، اور دنیا صرف قراردادوں پر مصروف ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ہم سے تو پھر بھی وہ بہتر ہیں جو دنیا کے غیر مسلم ممالک، وہاں لاکھوں لوگوں نے ان پر احتجاج کیا، مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور خدا کے بندو، ہمارا دین ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے کہ کسی ایک جان کا نقصان، کسی ایک جان کا نقصان کرنا، اسے قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہمیں تو دین سلامتی کا درس دیتا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو ان ظلم و ستم، ان ظالم کی بمبارڈمنٹ سے نہیں بچا سکے۔ بچوں کی لاشوں کے چھیتڑے اڑ رہے ہیں، ماؤں کی چیخیں، اور دنیا صرف قراردادوں پہ قراردادیں۔ اور انفارچونیٹلی کئی مسلم ممالک تو بولنے بھی نہیں دیتے، احتجاج کرنے پر پابندی ہے۔ یہ سوائے مذمت کے سوا کچھ نہیں کر رہی۔ یو این نے مذمت کی، یورپ نے فکر مندی ظاہر کی، لیکن مسلم حکمران خاموش۔ مسلم دنیا کی بے حسی، سعودی عرب تیل کے سودے کر رہا ہے، ترکی اپنی جگہ مست ہے، وہ اپنی پالیسیوں کو، اپنے مفادات کو اور نیٹو کی پالیسیوں کی طرف متوجہ ہے۔ پاکستان صرف بیان بازی تک محدود ہے۔ آج تک وقت کی حکومت نے کوئی ایسا ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے کہ جس سے ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی ثبوت دے سکتے۔ ہم نے مرنا نہیں ہے، مرنا ہے، خدا کے ہاں پیش ہونا ہے، تو ان مظلوموں کی آہ و بکا ہمیں لے ڈوبے گی۔ دوستو، کیا امت صرف خطبوں اور ٹرینڈز تک محدود رہ گئی ہے؟ صرف یوٹیوب جیسے، میرے جیسے بھی، میں بھی اپنے دل کی بھڑاس صرف زبانی جمع خرچ تک کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل میڈیا، پاکستان کا میڈیا خاموش ہے۔ صرف چند یوٹیوبر سوشل میڈیا پر، اے عوام، اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے دوستوں، آپ کی وجہ، آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہوا ہے، ظالم جابر کے خلاف آپ بات کر رہے ہو، لیکن یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، جو عوام کے ٹیکسز سے، جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، جو عوام کی سربراہ ہے، اور ریاست کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہم نہیں کر سکے، ہم کمزور ہے، کیا بھی تو وہ کچھ اثر انداز نہیں ہو سکا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا، انہوں نے حقیقت دکھائی۔ انفلوئنسرز، یوٹیوبر اور عام لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، میرے ناظرین، آپ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ ہیں۔ اور مجھ ناچیز کے بھی دل میں یہ درد اٹھا جب میں نے ان کی کچھ ویڈیو اور ان کچھ خبریں سنی، تو مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے بھی اپنے جذبات کا، کلمات کا یہ ریکارڈ پر لانے کے لیے یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ ہم اس جنگ میں غیر مسلح سپاہی ہیں۔ شیئر کرنا اور صرف بولنا ہی کر سکتے ہیں، شعور دینا، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ صرف فلسطین کی نہیں پیارے دوستو، انسانیت کی جنگ ہے۔
یہ انسانیت کی جنگ ہے، یہ معصوم بچوں کی جنگ ہے، یہ بوڑھوں غریب لوگوں پر ظلم و ستم کو روکنے کی جنگ ہے۔ آج خاموشی رکھیں گے تو کل ہمارے دروازے پر یہ ظلم کی دستک بن سکتی ہے۔ حکمران بدلے نہ بدلیں، عوام کو جاگنا ہوگا، جاگنا ہوگا، پوری دنیا کو، ہر کمیونٹی کو یہ کہنا ہوگا۔ لیکن افسوس ہے یہ اس پر کچھ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یو این او، اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کر پا رہی، عرب ممالک، عرب دنیا بھی خاموش، اور بچوں، معصوم جانوں کے چھیتڑے اڑ رہے ہیں، ان کے لہو لہان کیا جا رہا ہے، مساجد کو، ان کو گھروں کو، ان کی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ جذبات۔ ایک عالم دین ہے، عرب عالم ہے، ان کی ایک بات آپ کی نظر کر کے اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا۔ عرب دنیا کے ایک مشہور عالم ہیں جن کا نام ہے شیخ محمود الحسنات۔ ان کا ایک رائٹنگ، ان کا کلپ، انہوں نے ایک روتے ہوئے ایک بات کی، جن کے فیس بک، یوٹیوب پر بے شمار ملینز کے اندر فالورز ہیں۔ جمعہ کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ 30,000 سے زائد بچے مسلمانوں کے شہید کر دیے گئے، 70,000 زخمی اور 2 ملین بے گھر ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ مگر افسوس اسلامی حکومت، اسلامی ریاستیں نہ جاگ سکیں۔ جب اتنے بچے شہید ہوئے، اتنے مظلوم دنیا سے چلے گئے بلکتے تڑپتے، تو اس وقت ہم نہیں جاگ سکے۔ تو انہوں نے فرمایا میری باتیں کیا اثر کر سکتی ہیں؟ جب اتنے لوگ دنیا سے بے گناہ مارے جا رہے ہیں تو ہم نہیں جاگے، تو میری کیا اوقات؟ تو سیم میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے۔ اللہ سے دعا ہے، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، سب ہاتھ اٹھا کر ان مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، کوئی ایسے اسباب پیدا کرے کہ یہ ظلم رک جائے، یہ ظلم کا جو کوڑا ہے یہ برسنا، اس کو روک لے، ظالم کا ہاتھ روک لیا جائے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ صرف مذہبی عنوان اور موضوعات پر بات نہ کی جائے، کچھ دیگر بھی کرنٹ افیئرز اور دیگر جو مسائل چل رہے ہیں، وہ سیاست کے ہوں، وہ معیشت کے ہوں، وہ معاشرت کے ہوں، ان پر بھی بات کی جائے، ان پر بھی آپ کی آراء اور آپ کے کمنٹس لیے جائیں۔ تو برائے مہربانی میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی دے، آپ کے والدین کی عمر دراز کرے۔ یہ میں نے جو چند کلمات کہے ہیں، آپ مجھے رہنمائی فرمائیے، اور آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیا مجھے دیگر موضوعات کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے ولاگ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چینل نیا ہے، آپ کے تعاون سے، آپ کی سپورٹ سے یہ چینل کو امپروو ہوگا، اور پھر آپ کی رہنمائی سے ہم ایسے ایسے موضوعات اور معلومات اور نالج اور فکری اور علمی مذاکرے اور مکالمے اس چینل پر لائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے آپ دیگر ادھر ادھر کی فضولیات اور انٹرٹین اور یہ اور وہ اور ڈانسنگ اور فلمی اور دیگر بیوٹی فیشن، ان کے چینلز کو لائک کرتے ہیں، تو اس خاکسار ناچیز کے چینل کو بھی آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جو کہا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔